الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ حضرت جنید بغدادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو امام الاولیاء ہیں اور ولیوں کی جماعت کے رئیس ہیں، اور حضرت بہلول صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہیں دانا کہا جاتا ہے، وہ جتنے دنیا میں مجذوب گزرے ہیں، دیوانے گزرے ہیں، اللہ کی محبت میں جو بالکل مستغرق ہو گئے، ان کے پیشوا اور رہنما ہیں۔ حضرت جنید بغدادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی جوبن پر تھے، وہ سفر کے لیے عراق کے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ مریدین کی ایک بہت بڑی جماعت بھی تھی کہ عراق سفر کے دوران انہوں نے اپنے مریدین سے کہا کہ یہاں حضرت بہلول صاحب رہتے ہیں، ان سے ملاقات کرنے کی خواہش کہ ان سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے حضرت امام موسیٰ کاظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردگی اختیار کی تھی، اور حضرت امام موسیٰ کاظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کا اثر حضرت بہلول مجذوب کے رگ و پے میں سرایت کر گیا تھا۔ ہر جسم کا وجود ان کا وہ معرفت خداوندی کا شاہکار تھا۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے حضرت جنید بغدادی صاحب نے اپنے مریدین سے کہا کہ ان سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو مریدین نے کہا کہ حضرت گستاخی معاف ہو، لیکن وہ تو دیوانہ ہے، مجذوب ہے، وہ تو سیدھے ڈھنگ سے بات نہیں کرتا، کسی کی بات کی پرواہ نہیں کرتا، کہیں آپ کی گستاخی نہ کر دے، کہیں آپ کی ناقدری کا مرتکب نہ ہو جائے، رہنے دیں۔ جنید بغدادی صاحب نے فرمایا نہیں، تم نہیں جانتے انہیں، میں جانتا ہوں اور میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، بہر صورت انہیں ڈھونڈو۔ خیر مریدین بغداد میں پھیل گئے اور ڈھونڈنے لگے تو ایک ویرانے میں صحرا کے پاس حضرت بہلول کو پایا۔ جنید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا اور حضرت جنید بغدادی صاحب اپنے مریدین متوسلین کے ساتھ وہاں پہنچے۔ وہاں جب گئے تو وہ اینٹ سر کے نیچے رکھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت جنید بغدادی صاحب نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پوچھا کون؟ کہا میں جنید ہوں، جنید بغدادی کے نام سے لوگ مجھے جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے۔ کہا ہاں، بڑا نام سنا ہے تمہارا اور لوگوں کے بڑے پیر اور مرید بنے ہوئے ہو، تو اچھا ایک بات تو بتاؤ کہ تم وہی جنید ہو نا کہ جو لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتے ہو، بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ تم ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ کھانا تو روز کھاتے ہیں ہم سب، آپ بھی کھاتے ہیں، تو کھانے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ بتلایا ہے وہ کیا ہے؟ کھانا کیسے کھانا چاہیے؟ تو حضرت جنید بغدادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کھانے کے سارے آداب بتلائے کہ ہاتھ دھونا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے، اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، اور اگر آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں تو دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، کھانے کے نقص نہیں نکالنے چاہیے، اور اگر کمی کوتاہی ہو جائے کھانے میں تو دوسروں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، بھول جائیں تو یہ دعا پڑھیں، آخر میں یہ دعا پڑھیں۔ یہ ساری باتیں جب کی وہ کہنے لگے افسوس، حضرت بہلول کہنے لگے افسوس، تم تو لوگوں کے پیر بنے ہوئے، مرشد بنے ہوئے ہو، اور تمہیں کھانے کے طریقے کا پتہ تک نہیں ہے۔ یہ کہا اور اٹھے کھڑے ہوئے، اپنے کپڑے جھاڑے اور آگے چل دیے۔ حضرت جنید بغدادی بھی ان کے پیچھے جانے لگے تو مریدین نے پھر روکا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا یہ دیوانہ ہے، عجیب باتیں کرتا ہے، اس نے تو آپ کی ساری باتیں یکدم رد کر دی، آپ مت جائیے اس کے پیچھے۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا نہیں، تم نہیں سمجھتے، اور ان کے پیچھے ہو لیے چل دیے، سارے مریدین بھی تھے۔ وہاں جب گئے تو پھر سلام کیا اور کہا اچھا وہی جنید ہو؟ کہا جی میں جنید ہوں، وہی جنید جسے کھانے کے آداب کا نہیں پتہ، طریقے کا نہیں پتہ۔ اچھا تمہیں بات کرنا تو آتی ہوگی نا، بڑی باتیں کرتے ہو، لوگوں کے سامنے واعظ و نصیحتیں کرتے ہو، تو ذرا بات کرنے کے گفتگو کے آداب بتا۔ تو حضرت جنید بغدادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو گفتگو کے آداب ہیں وہ بتائے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور موقع کے مطابق بات کی جائے، مخاطب کے مطابق بات کی جائے، یہ جتنے بھی آداب ہیں وہ سارے الفاظ کا اتار چڑھاؤ یہ بیان۔ اس کا افسوس کی بات ہے، نہ تمہیں کھانے کا طریقے کا پتہ ہے، نہ بات کرنے کے ڈھنگ آتے ہیں، اور آگے چل دیے۔ حضرت جنید بغدادی پھر پیچھے ہوئے اور جب وہاں ملے تو پھر گفتگو ہوئی۔ کہا اچھا تم پھر آ گئے، اچھا چلو رات کو سوتے تو ہو نا، بتاؤ سونے کے آداب کیا ہیں، کیسے سونا چاہیے؟ حضرت جنید بغدادی صاحب نے انہیں سونے کا سارا طریقہ بتلایا۔ یوں یہ دعائیں پڑھ کے سونا چاہیے، باوضو سونا چاہیے، تہجد کی نیت سے سونا چاہیے، دائیں کروٹ پہ سونا چاہیے،
قبلہ رخ پاؤں قبلے کی طرف نہیں ہونے چاہیے، اور جتنے آداب تھے جو کتب میں مذکور ہیں وہ بتا۔ اس سے کہا افسوس کی بات ہے، بہت بڑے پیر بن گئے ہو لیکن سونے کے آداب کا نہیں پتہ۔ اور جب وہ جانے لگے تو جنید بغدادی صاحب نے ان کے دامن پکڑ لی اور کہا خدا کے لیے آپ یہ ساری چیزیں مجھے جو پتا تھا میں نے آپ کو بتا دیا، آپ بتائیں مجھے ان کی حقیقت بتائیں۔ تو حضرت بہلول صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھیں کھانے کا جو آداب ہے، طریقہ ہے، وہ سب سے پہلی چیز یہ کہ کھانا حلال ہو، وہ حرام نہ ہو، کیونکہ حرام کھانا جتنے آداب کے ساتھ کھایا جائے گا وہ دل میں نور نہیں ظلمت پیدا کرے گا۔ یعنی پورا قرآن بھی پڑھ کے بندہ پھونک کے حرام چیز کو کھائے نا تو وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ اور کہا جو بات کرنے کا آداب ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اس کو دل میں ٹٹولے میں میرے منہ سے نکلے ہوئے لفظ اس سے اللہ راضی ہو گئے یا ناراض ہو۔ پھر اور آداب تو سارے بعد میں آتے ہیں۔ اور تیسری چیز سونے کے آداب، فرمایا کہ سونے کے آداب یہ ہے کہ دل بھی صاف ہو اور کندھا ہلکا ہو، دل کینے سے صاف ہو، بغض سے صاف ہو، حسد سے صاف ہو، لوگوں کے بارے میں بری سوچوں سے صاف ہو، اور آپ کا کندھا دوسروں کے حقوق سے ہلکا ہو، کسی کا حق آپ کی گردن پر نہ ہو، آپ کے کندھے پر نہ ہو۔ کہا کہ اگر آپ کا دل گندا ہے اور آپ کے کندھے پر دوسروں کا بوجھ ہے، آپ کی گردن پر دوسروں کے حقوق ہے، تو آپ پورا قرآن پڑھ کر سو جائیں، سورہ واقعہ پڑھ کے سو جائیں، سورۃ الملک پڑھ کے سو جائیں، تو اس نے تو کوئی فائدہ پھر نہیں دینا آپ۔ تو واقعی عزیزان محترم، حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھ چومے اور کہا واقعی یہی بات ہے، یہ اصل ہم نے بھی روح چھوڑی ہوئی ہے اور ظاہر کی چیزوں کو ہم نے اپنایا ہوا ہے، اصل چیز روح ہے، اصل دین جو ہے نا وہ بہت آسان ہے۔ ہم عبادات کی جو مختلف برانچز شاخیں ہیں اسے دین سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ وہ دین کا 10واں حصہ ہے، 10% حصہ، 90% حصہ یہ ساری چیزیں ہیں کہ دوسروں کا خیال، دوسروں کے حقوق اور حلال حرام کی تمیز، اللہ سے ہمارا تعلق، ہمارا دلی لگاؤ، ان سب کا خیال۔ تو اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب۔